سورہ کوثر، سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول، علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت، سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئی ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ محرم کے مہینے میں امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شہزادوں کی پیاس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ محرم الحرام میں روزے رکھے۔ جی ہاں، اس کے بڑے فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے نا، پیاسے رہو تو یاد کرو پیاس ماں، اور اب محرم کے روزے رکھیں تو فضائل کتنے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل۔ طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر۔ جی ہاں، 1 روزہ محرم میں رکھیں اور 1 مہینے کے روزوں کا ثواب کمائیں، تو پھر کیوں نہ ہم محرم الحرام میں خوب روزے رکھ کر ڈھیر ساری نیکیاں کما لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محرم الحرام میں عاشورہ کا مبارک دن بھی آنا ہے۔ عاشورہ کے دن کچھ کام کرنے چاہیے، بہت خوبصورت اس کے فضائل ہیں۔ آئیے اس میں سے بھی کچھ آپ کو باتیں بتا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب فراخی کرے، کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کر کے خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے، بہت ثواب پائے گا۔ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر یہ ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے کہ بہت مجرب یعنی بہت مؤثر اور آزمودہ ہے۔ اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا۔ عاشورہ کے دن ہو سکے تو سرما بھی لگائیں، اور وہ بھی عصمت سرما لگائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یوم عاشورہ عصمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس طرح کے پیارے پیارے مدنی پھول حاصل ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محرم الحرام کی اور بالخصوص عاشورہ کی برکتیں۔ قیامت کی نشانیوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ There are 3 types of signs of قیامہ۔ نمبر 1، پہلی وہ نشانیاں جو ظاہر ہو کر ختم ہو گئی، انہیں علامات بعیدہ کہا جاتا ہے، وہ آلریڈی کمپلیٹ ہو گئی اور ختم بھی ہو۔ دوسری نشانیاں وہ ہیں جو ظاہر ہو کر ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ کنٹینیو چلتی آ رہی، اور تیسری نشانیاں وہ ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ہوں گی اور ان کے مکمل ہونے کے بعد قیامت آ جائے۔ جی ہاں، یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جیسی وہ کمپلیٹ ہوں گی قیامت آ جائے۔ آج کی پروگرام میں بیان ہونے والا جو کانٹینٹ ہے اور جو سچویشن ہے وہ یقیناً بہت سارے عاشقان اہل بیت کے لیے غمناک ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا جو ان کو اچھی باتوں کا حکم دیا کر۔ مزید یہ کہ اللہ پاک کے مشہور نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے،
میری مراد حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ان کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار نے اپنی بیوی کو 3 بار ڈائیورس دے دی، 3 بار طلاق دے دی تھی. پھر وہ چاہتا تھا کہ بغیر شرعی طریقے کے وہ اس کو دوبارہ بیوی بنا لے. تو حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فتویٰ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو تم پر حرام ہو چکی ہے. تو اس کی وائف کو یہ بات بہت سخت ناگوار گزری اور وہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے در پہ ہو گئی. چنانچہ اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی، اور جبکہ وہ مسجد جبرون میں نماز پڑھ رہے تھے تو بحالت سجدہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر. جی ہاں ناظرین، اللہ کے نبی کا قتل کیا گیا اور ایک تشت میں ان کا سر مبارک اپنے سامنے منگوایا گیا. مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ کٹا ہوا سر بھی گویا یہ پکارتا رہا اور حق بات کا اعلان کرتا رہا کہ بادشاہ کے لیے یہ بیوی حلال نہیں. اور اسی حالت میں اس عورت پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ وہ عورت سر مبارک کے ساتھ ہی زمین میں. اس امت سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے جو اللہ کے مقرب بلکہ انبیاء کو شہید کرنے سے بھی نہ ڈرے. اس طرح اس امت میں بھی ایسا ہی ایک شخص آیا جس نے نبی کے گھرانے میں سے کئی عظیم ہستیوں کو مرڈر کی، معاذ اللہ شہید کر دیا. اس کو ہم ڈیٹیل سے بیان کریں گے تو اسٹارٹ لیتے ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کی پہلی قسم میں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو کر ختم ہو گئی ہیں. ان میں علماء نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کو شامل، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کے آخری نبی اور رسول ہیں. اس کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا. اس لیے اب یہ ایک طرح سے دنیا اینڈ کی طرف سفر شروع کر چکی. پھر جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مقدس سے غیب کی خبریں دیتے ہوئے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی تھی، ان کی لسٹ تو بہت لمبی ہے، بہت طویل ہے. ان میں سے کئی نشانیوں کو علماء نے پہلی قسم میں داخل کیا. مثلا حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی جنگیں، خوارج سے جنگ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت سے دستبردار ہونا، بنو امیہ کی حکومت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ سب نشانیاں پہلی قسم میں شامل کی. بنو امیہ جو تھے ان میں یزید پلید اور اس کے بعد جن حکمرانوں کے دور میں بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوئے، ان کے دور حکومت کو اگر ظلم کی کالی رات کہا جائے، جیسے ظلم بھری رات کاٹنا یعنی کمپلیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس طرح ان ظالموں کا دور حکومت اسلام اور مسلمانوں پر بہت مشکل اور فتنوں میں گھرا ہوا. یزید کی حکومت میں ظلم و ستم کی وہ داستانیں رقم ہوئی جو اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار دیکھی. یہ ہجرت کا 60th ایئر تھا، 60واں سال، اور رجب کا مہینہ، جب بدبخت یزید پلید تخت سلطنت پر بیٹھ. اس مردود نے اپنی حکومت کی مضبوطی اور ترقی اس بات میں سمجھی کہ اہل بیت کرام کے مقدس اور بے گناہ خون سے اپنی ناپاک تلوار کو. اس بدبخت نے پہلا حملہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا، اور آپ کی وائف جس کا نام جعدہ تھا اس کو یزید نے یہ کہہ کر بہکایا اور لالچ دی کہ اگر تو زہر دے کر امام حسن کا کام تمام کر دے گی تو میں تجھ سے نکاح کروں اور تجھے بہت سا مال دوں. وہ بدبخت عورت، لالچی عورت، بادشاہ کی وائف بننے کے لالچ میں، بادشاہ کی زوجہ بننے کے لالچ میں حضرت امام حسن جو کہ نواسہ رسول، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ کر جہنم کی راہ پر چل پڑ. کئی بار اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا مگر کچھ اثر نہ ہوا. پھر ایک سخت اور تیز زہر دیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے نواسے کی پیٹ کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلنے. یہ بے چین کرنے والی خبر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور اپنے پیارے بھائی کے پاس حاضر ہوئے، سرحا نے بیٹھ کر گزارش کی کہ آپ کو فرمایا اگر وہ ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اور اگر نہیں تو میں بے گناہ سے بدلہ نہیں چاہتا. اللہ، آپ نے نام نہیں بتایا. امام حسن نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بھائی، لوگ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ہم ان کی شفاعت فرما کر ان کے کام آئے، اور نہ یہ کہ ان کے ساتھ غضب اور انتقام کاروائی. ان حالات میں جب امام حسن اس قدر تکلیف میں تھے، ذرا سوچے تب بھی آپ لوگوں سے انتقامی کاروائی نہیں کر، اور نہ ہی اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی پرمیشن دی. انہی حالات میں آپ نے کچھ یوں وصیت فرمائی کہ حسین دیکھو، کوفہ کے لوگوں سے ڈرتے رہنا، کہیں وہ تمہیں باتوں میں لے کر بلا لیں اور وہ وقت پر تمہیں چھوڑ. بے شک
یہ وصیت موتیوں میں تولنے کے قابل اور دل پر لکھے جانے کے، مگر اس ہونی کو کون روک سکتا ہے؟ اور ناظرین یہی تو ہوا کہ امام حسن نے امام حسین علی مقام کو ارشاد فرمایا، اور جس کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا جس کو یزید کے ظلم و ستم کی آخری حد، لاسٹ لمٹ کہا جاتا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا کر اب اس شقی اور بدبخت فاسق و فاجر یعنی یزید پلید کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئے۔ اب اس نے مدینہ منورہ کے صوبیدار ولید کو خط لکھا کہ امام حسین اور عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کے لیے کہے اور انہیں مہلت نہ دے، انہیں ٹائم نہ دے۔ صوبیدار نے خط پڑھ کر ایک شخص کو بھیجا کہ امام حسین کو بلواؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے میسنجر سے فرمایا کہ چلو آتے ہیں۔ امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ صوبیدار کے پاس تشریف لائے اور بیعت کا حال سن کر فرمایا کہ مجھ جیسے چھپ کر بیعت نہیں کرتے، سب کو جمع کرو، بیعت لو۔ صوبیدار ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تشریف۔ پھر صوبیدار ولید نے دوبارہ بلایا تو آپ نے فرمایا صبح ہونے دو، اور ساتھ ہی آپ نے ارادہ فرما لیا کہ رات میں ہی مکے کے ارادے سے فیملی کے ساتھ سفر فرمایا جائے۔ آپ روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا۔ ناظرین یہ شعبان کی چوتھی رات تھی، the fourth night of شعبان، اور اس کا بھی اکثر حصہ گزر چکا۔ سب لوگ اپنے مکانوں میں سو رہے تھے، اور ہاں خاندان نبوت کے مکانوں میں لوگ سفر کا سامان باندھا جا رہا۔ حضرت امام علی مقام مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لائے اور قافلہ سوئے مکہ روانہ۔ آنکھیں اشکبار تھی وہ لوگ جو مدینے میں پیدا ہوئے۔ امام حسین کی ولادت بھی مدینے میں ہوئی، نانا جان کا روضہ بھی یہی ہے، اور آج اس نبی پاک کے خاندان کو مدینہ چھوڑ یہ کیسی رات ہوگی، یہ فرقت کا کیسا لمحہ ہوگا۔ اب دوسری طرف جب اہل کوفہ کو یزید خبیث کے تخت نشینی اور امام حسین سے بیعت طلب کیے جانے اور امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکے تشریف لے آنے کی خبریں پہنچی تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور ہم کو یزید کے ظلم سے بچائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ ناظرین یہ ایک دو لیٹرز نہیں تھے، 150 لیٹر، 150 لیٹر جمع ہو جانے پر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہوں، اگر یہ تمہارا معاملہ ٹھیک دیکھ کر اطلاع دیں گے تو ہم بھی جلد تشریف۔ اب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ بھیجے گئے، اور جب وہاں آپ پہنچے تو کوفے والوں نے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد دینے کا وعدہ کیا، بلکہ 18,000 داخل بیعت بھی ہو گئے، اور حضرت مسلم کو اپنی باتوں سے یہاں تک مطمئن کروا دیا، سیٹسفائی کروا دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو ایک لیٹر لکھا اور بتایا کہ حضور کوفی جو ہے وہ میرا انہوں نے استقبال بھی کیا، بڑی تعداد میں بیعت بھی کر لی ہے، تو آپ اب کوفہ آ جائیے۔ دوسری طرف یزید پلید کو کوفیوں نے خبر دی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے، اور کوفہ کے جو حاکم ہیں نعمان بن بشیر ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں، اگر کوفے کا نظام سنبھالنا ہے تو کوئی زبردست، دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ ظالم حکمران بھیجا جائے۔ اس نے عبداللہ ابن زیاد کو حاکم بنا کر روانہ کیا اور کہا کہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے یا کوفے سے نکال دے۔ اس نے کوفہ پہنچتے ہی امام مسلم کو گرفتار کروایا اور شہید کر کے ان کا سر مبارک یزید کے پاس بھیجا۔ اس واقعے سے بے خبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ کوفے کی طرف سفر شروع۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، مکے میں حج کا سیزن ہے، 7-8 ذوالحجہ تو پوری دنیا سے حاجی آ جاتے ہیں، لوگ حج کرنے مکے آ رہے ہیں، اور امام علی مقام حج کے دنوں میں مکہ چھوڑ کوفہ جائے۔ صحابہ کرام نے بہت عرض کیا کہ آپ نہ جائیں، کوفے والے کوفی لا یوفی، وہ وفادار نہیں ہوتے، مگر آپ امام تھے اور آپ یہ جانتے تھے کہ اگر ان لوگوں نے مجھے خط لکھا اور میں ان کی بلاوے پر نہ گیا، اور اگر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کر دیا کہ مولا ہم تو امام کو بلاتے رہے، وہ آتے تو ہم ان کی بیعت کر لیتے، تو امام علی مقام ان کی اس حجت کو خاتمہ کرنے کے لیے، اس دلیل قائم نہ ہو جائے اس کے لیے آپ نے یہ سفر اختیار۔ ناظرین اس زمانے میں کوئی ایسا طریقہ تو تھا نہیں کہ کسی طرح آپ کو پتہ چل جاتا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، ٹیلی فون سسٹم نہیں تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر کہا تھا کہ ایوری تھنگ از اوکے، مگر اب انہیں کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین اپنے رفقا کے ساتھ اپروکسیمیٹلی 72 لوگ تھے ناظرین، اور یہ وہ لوگ تھے جس میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھی، یہ لڑنے نہیں جا رہے تھے، یہ تو نانا کے دین کو پھیلانے جا رہے، یہ تو کسی کی دعوت پر گویا بلائے جا رہے تھے، یہ لڑائی کے لیے نہیں جا رہے۔ یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوتا ہے، اور جب مکے سے کوفہ کے راستے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ پتا چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید کر، تو اب قافلے والوں نے مشورہ کیا کہ جانا ہے یا نہیں جانا، مگر ایک بار یہ طے ہوا کہ اب نکل پڑے ہیں،
اللہ کی راہ میں. بیسیکلی جو ہونی تھی وہ تو ہونی تھی. بہرحال امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ آگے جا رہے ہیں. اور اب کیا ہوا ناظرین؟ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹریول کوفے کی طرف جاری، اور آپ کوفے کی طرف مسلسل آگے بڑھتے جا رہے تھے. آپ کو دوران سفر دوپہر کے وقت کچھ سوار آتے ہوئے نظر آئے، اور قریب آنے پر معلوم ہوا کہ حر ہیں جو 1000 سواروں کے افسر بنا کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے بھیجے گئے. حضرت حر نے امام حسین پر کوئی سختی نہ فرمائی تھی کہ امام حسین آگے بڑھتے ہوئے جب نینوا کے مقام پر پہنچے تو ایک سوار کوفے سے آیا اور اس نے حضرت حر کو ابن زیاد کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کر، جہاں اترے میدان میں اترے اور پانی سے دور رہیں. یہ قاصد برابر تیرے ساتھ رہے گا یہاں تک کہ مجھے خبر دے گا کہ تو نے میرے حکم پر عمل کیا کہ نہیں. حر نے خط پڑھ کر امام رضی اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ مجھے یہ حکم آیا ہے کہ میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا. یہ قاصد مجھ پر جاسوس بنا کر بھیجا گیا ہے. محرم الحرام کا مہینہ سٹارٹ ہو، 2 محرم سن 61 ہجری کا دن تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے. آزمائشوں اور مصیبتوں کا سفر شروع ہو چکا تھا. جمعرات بھری مراد کہتے ہیں نا، بزرگوں کی الفاظ ہوا کرتے تھے، اور واقعی یہ بڑی مراد ہے. روایتوں کے الفاظ ملتے ہیں کہ جمعرات کو جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، وہ لوٹائی نہیں جاتی. خاص دعا مانگنے کی بھی رات ہے اور خاص درود پڑھنے کی بھی رات ہے. احادیث میں جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کے درود کے فضائل الگ سے لکھے، احادیث الگ سے میرے آقا نے بیان فرمائی ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی جمعرات آئے، جب بھی جمعہ کا دن آئے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پے غوث و رضا دے. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری فضیلتیں، واقعات ہمیں درود پاک کے فضائل میں ملتے ہیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اپنی فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 23 کے پیج نمبر 122 پر ایک بڑی خوبصورت یوں سمجھیے کہ واقعے کو نقل کیا کہ حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کیسے اس قابل ہو گیا، اتنا بڑا مرتبہ مجھے کیوں عطا کیا گیا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے ہو. یعنی اب ثواب نظر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم درود پاک پڑھیں اور درود پاک پڑھنے کے بعد نیت کر لے، یا تو پہلے نیت کر لے یا بعد میں نیت کر لے کہ یہ جو درود پاک کا مجھے ثواب ملے گا، یہ ثواب بھی میں نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یا اللہ اس کا ثواب بھی میرے آقا کو پہنچا دے. تو گویا اس کی پھر فضیلت جو ہے وہ اور ملٹی پلائی ہو جاتی ہے. بہرحال درود پاک کی تو کیا ہی بات ہے، جتنا پڑھیں برکت ہی برکت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. ہم بہت سارے معاملات میں بیزی رہتے ہیں مگر درود پاک پڑھنے میں بعض اوقات چوک جاتے ہیں. ہم اگر اپنے پورے دن کے شیڈیول کو دیکھیں تو ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے، مگر ہم پورے دن میں کتنی بار درود پاک پڑھتے ہیں یہ ہمیں غور کرنا ہے. تو بہرحال نیت کر لے کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج انشاءاللہ جو ہمارے بیان کا موضوع ہے کہ کربلا کا انسیڈنٹ، عظیم و شان یہ واقعہ، عبرت ناک واقعہ، جب بھی سنتے ہیں دل غمزدہ ہو جاتا ہے، عقلیں بھی حیران ہو جاتی ہے کہ اتنا بھی ظلم کوئی کر سکتا ہے. لیکن ہم نے نارملی جتنے واقعات کربلا کے سنے کہ امام حسین کی شہادت تک ہم نے سنا، مگر بعض اوقات بہت سو کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے بعد کیا کیا ہوا. کربلا کا جو واقعہ ہے یا اس واقعے کے بعد ان یزیدیوں کا کیا بنا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قافلے والوں کے ساتھ کیا کچھ پیش آیا، اور پھر اس پورے واقعے سے مجھے اور آپ کو لیسن اور سبق کیا ملتا ہے. میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں اس پورے واقعے کے بعد تبدیلی کیا لانی ہے، یہ آج ہمارے بیان کا ٹاپک ہے.
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا جس بے دردی کے ساتھ، جس ظلم و جفا کے ساتھ شہید کیے گئے، اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی ہے۔ اللہ پاک امام حسین اور ان کے قافلے والوں پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سراپا کرامت ہے۔ شاید بہت سے کو یہ نہیں پتا کہ امام حسین کی ولادت بھی کرامت تھی۔ آپ کی ولادت 6 ماہ کے حمل سے ہوئی، یعنی جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کے شکم میں آپ اونلی 6 منتھ رہے تھے۔ دنیا میں صرف 2 شخصیات ایسی ہیں جو 6 منتھ کی پریگننسی کے بعد پیدا ہوئے اور حیات بھی رہے، وہ ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام۔ تو گویا امام حسین کی پیدائش بھی کرامت تھی، لیکن جب یہ مارکا ہو گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو جسم سے الگ کر دیا گیا تو اب کرامتوں کا ظہور ہونا شروع، سر سے ہی آپ کے سر انور سے کرامتوں کا ظہور ہونا شروع ہوا۔ پہلی کرامت کا ظہور یہ ہوا کہ جب آپ کے سر انور کو نیزے پر اٹھایا گیا تو آپ کے سر سے تلاوت قرآن کی آواز آنا شروع، آپ کے ہونٹ ہلنے لگے اور سر انور تلاوت قرآن کرتا تھا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، کرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نیزے پر جو تلاوت کی ہے، یہ بھی ہم سب کے لیے میسج ہے کہ جسم سے سر جدا ہو گیا مگر شوق تلاوت جدا نہیں ہوا۔ مگر آج اپنے آپ کو پنجتن کا غلام کہلانے والے، اپنے آپ کو اہل بیت کا محب بتانے والے، ان کی نیاز بنانے والوں سے میرا سوال ہے، بہت اچھی بات ہے، منقبت بھی پڑھنی چاہیے، نیاز بھی بنانی چاہیے، شربت بھی بانٹنا چاہیے، دیٹس گریٹ، لیکن کیا یہی امام حسین سے محبت ہے؟ وہ تو سر جسم سے الگ ہو جائے تو تلاوت نہ چھوڑیں، اور ہم میں سے بہت بڑی تعداد تو وہ ہے جس کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، تلاوت کرنا تو دور کی بات ہے، تلاوت کی ایبلٹی نہیں ہے۔ اب بتائیے نا یہ کیسی اہل بیت کی غلامی ہے۔ بہرحال اب سر انور جب خولی بن یزید، یہ مردود وہی ہے کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر جو ہے سر سے جدا کیا، شمر اور خولی یہ وہی بدبخت ہے۔ اب جب خولی یہ سر انور لے کر گورنر ہاؤس پہنچا ابن زیاد کو پیش کرنے کے لیے، تو گورنر ہاؤس کا ڈور جو تھا، دروازہ بند ہو گیا تھا، تو یہ اپنے گھر لے آیا سر انور کو، اور اپنی زوجہ، اس کی زوجہ کا نام تھا نوار، اپنی زوجہ کو کہتا ہے کہ اے نوار، دیکھ تیرے لیے میں کتنی بڑی دولت لایا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر انور کو بے ادبی سے زمین پر رکھا اور اس میں برتن الٹ دیا۔ وہ عورت عاشق اہل بیت تھی، کہتی ہے بدبخت، لوگ مال و زر لاتے ہیں، تو نبی کے نواسے کا سر لایا، آج کے بعد میرے تیرے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بچھونے سے اٹھی اور سر انور کے پاس تعظیم کے ساتھ بیٹھ گئی، اور پھر اس کا بیان ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور آسمان سے مسلسل اس برتن پر برس رہا تھا اور سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو خولی بن یزید کے سر انور لے کر ابن زیاد کے دربار میں لے گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، گویا سر انور پر بھی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہی۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب آپ کے سر انور کو جب لے جایا جا رہا تھا تو قریب ہی ایک گرجا گھر تھا جو کرسچنز لوگوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے، کہ ایک نصرانی تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ یزیدی اپنے نبی علیہ السلام کے نواسے کے سر کو لے کر جا رہے، رات کا ٹائم ہو گیا، انہوں نے کہیں پڑاؤ ڈالا، تو اس نصرانی نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا ایک رات کے لیے مجھے سر دے سکتے ہو، میں اس کے بدلے تمہیں 10,000 اشرفیاں دوں گا۔ پہلے ہی لالچی لوگ تھے، پیسے کے لیے تو سب کچھ کیا تھا۔ انہوں نے سر انور کو اس نصرانی کے سپرد کر دیا۔ اس نصرانی نے عطر لگایا، خوشبو لگائی، تعظیم کی جگہ پر سر انور کو رکھا، ساری رات اس سر انور کے پاس ادب کے ساتھ بیٹھا رہا، رو رو کر رات گزاری۔ صبح ہوئی تو اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لی، اور پھر اپنی ساری دولت، اپنا یہ جو گرجا گھر وغیرہ تھا، سب خیر آباد کیا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ گویا سر انور سے برکتوں کا ظہور ہو رہا تھا،
ایمان والے دیکھتے تھے یا پاکیزہ دل والے دیکھتے تھے تو ان کے دل جگمگا اٹھتے تھے، مگر جن کے دلوں پر مہر لگی تھی ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ دیکھیے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ تو ایسا ہی تھا کہ پیارے آقا کو ایمان کی حالت میں کوئی دیکھتا تھا تو صحابی بن جاتا تھا، لیکن اگر کسی کے دل پر ہی مہر تھی تو ابو جہل نے بھی تو دیکھا تھا، مکے کے کافروں نے بھی تو دیکھا تھا، مگر ان کے دلوں پر مہر تھی۔ بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در انور کو پھر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس بدبخت نے وہاں بھی بڑی بدتمیزی کی، بے ادبی کی، مگر اس کے بعد اب سوال یہ ہے، there is a question، کہ اتنا بڑا ظلم یہ ہو کیسے گیا؟ کیا کوئی شخص ایسا بھی کر سکتا ہے؟ ایک کوشچن دماغ میں آتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے بھی تھے، یہ اذان بھی دیتے تھے، یہ نماز بھی پڑھتے تھے، مگر یہ کیسے اتنا بڑا ظلم کر بیٹھے؟ اس کا جواب جو ہے وہ بڑا ہی ڈرا دینے والا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا اپنے نبی کے ہی نواسے کو شہید کرے، انہی کے خاندان کے لوگوں کو پیاسا رکھے۔ ذرا غور کرے نا، ظلم بھی کیسا تھا۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کی تو عمر ہی 6 منتھ تھی، 6 مہینے کے بچے کے گلے پر بھی تیر چلایا گیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہم شکل مصطفیٰ تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جوان ایسے کہ نبی پاک کا شبیہ نظر آتی تھی، لیکن شہید کی۔ اس اندر ظلم کیسے ہو سکتا؟ ریزن کیا؟ پتہ تھوڑا ریزن تلاش کر تو ریزن یہ ملتا ہے کہ ان کو لالچ دی گئی تھی۔ یزیدیوں کو یہ کہا گیا تھا کہ تم یہ معاذ اللہ انہیں شہید کر دو یا گرفتار کر کے لے آؤ تو تمہیں گورنری دی جائے گی، تمہیں پیسے دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لالچ آ جائے نا، انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے جس کے بارے میں امیجنیشن بھی نہیں کی جا سکتی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 2 بھوکے بھیڑیے، اب ذرا سمجھیے گا، ہنگری ولف، بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیے جا۔ اب بھیڑیے بھی بھوکے ہو اور بکریاں پورا ریوڑ ہو تو کتنی چیر پھاڑ کریں گے؟ آقا فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں پر چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو پہنچے۔ یعنی انسان کو تو مال کا لالچ ہو جائے نا، جب مرتبے کا، اقتدار کا لالچ آ جائے، پھر وہ اندھا ہو جائے، پھر وہ کچھ کر گزرتا ہے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں کہ ہم یزیدیوں کی جب بھی بات کرتے ہیں، ان پر لعنت ملامت کرتے ہیں، واقعی کرنی چاہیے، وہ بڑے گناہ گار ہیں، ان کو تو پتہ چلے گا جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے جو ان کی سزا ہوگی، لیکن ہم اپنے بارے میں سیٹسفائی نہ ہو جائیں۔ جناب انہوں نے تو بہت بڑا ظلم کیا، ہم تو بہت ٹھیک ہے، ہم تو اچھے ہیں، لیکن جب لالچ آنکھوں پر آتی ہے نا، انسان پر پردہ ڈال دیتے، وہ کچھ چر گزرتا ہے۔ اور آج کی کچھ ایگزامپلز بھی آپ کو دوں گا کہ آج کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے لالچ میں۔ ایک اور جگہ حضرت سیدنا حسن بصری راوی ہیں، مرسل مروی ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، فرماتے ہیں دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہ پہلا لیسن آج کے بیان کا لے کے جائیں، دنیا کی محبت دل میں گھر کر گئی نا، پھر مارے جائیں گے۔ پھر وہ غلطی انسان کرتا ہے کہ اس کے بارے میں بندہ سوچتا رہ جاتا ہے۔ اب آج کے دور کی ذرا بات کر لیں کہ آج کے دور میں ملاوٹ نہیں کرتے چند سکوں کے لیے، تھوڑے پیسے ہی ہے نا، مگر ان چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں جن سے بندے کی جان جا سکے۔ دوائیوں میں ملاوٹ، یہ چند سکوں کی خاطر بندہ سوچتا نہیں کہ دوائی بیمار کھا رہا ہے اور میں نے ملاوٹ کروں گا تو وہ مر جائے گا، کیا جواب دے گا اللہ کی بات؟ یہ لالچ ہی تو یزیدی طریقہ ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں جناب حسینی طریقے پر زندگی گزارنی ہے، تو لالچ کرنے والا خود غور کر لے کہ میں حسینی طریقے پر لائف گزارنا ہوں یا یزیدی طریقے پر زندگی گزار۔ اب آئیے آگے، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ، اچھا اس کے بعد جب ہوس انسان پر حاوی ہوتی ہے، ایک ہے گناہ کی لالچ،